أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم آية نمبر 38 سورة فاطر سے ہم شروع کر رہے ہیں اِنَّا بے شک اللہ عالم خوب جاننے والا ہے سب سے زیادہ جاننے والا ہے عین میم روٹ ہے غیب انسین جو چیز نظر نہ آئے السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں یا آسمانوں کی اور زمین کی تو پلورل دیکھ رہے ہیں آپ آسمانوں کا اور ارض سنگولر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اپنے علم اور قدرت کا بیان اور غیب کا ذکر آیا ہے Indeed, Allah is the one who is knowing of, or one who knows, the unseen of the heavens and the earth. Innahu, inna, indeed, who, he, beshak wo, yani beshak Allah subhanahu wa ta'ala, alimum is always all knower. So you're seeing two words with the same root in the same ayah. علیم always all knower. جب ایک چیز ایک prolonged period of time کے لیے ہوتی چلی جاتی ہے یا بار بار ہوتی ہے تو وہ اس کنسٹرکشن میں آتی ہے جیسے رحیم کا لفظ ہے تو یعنی بار بار رحم فرمانے والا یعنی ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار ہم پر رحم فرماتے ہیں اور بذات صدور ذو ذوا ذات یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو بی ہے پھر ذات ہے پھر الصدور ہے سینوں کے را صدور سواد دال را is the plural of sadr which means the breast or the chest basically meaning the heart. He even knows the secrets of the hearts that is the hidden thoughts of people. ایک بڑا اہم لفظ اس آیت میں آیا 38 میں آیا ہے غیب ہم کئی جگہ یہ دیکھتے ہیں in one of the very initial verses جو شروع میں ہی آیا ہے سورۃ البقرہ میں اسی میں بتا دیا گیا ہے کہ مومنین کی ایک پرٹیکولر کوالٹی یا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ٹھیک ہے الغیب کے بارے میں اب غیب کیا چیز ہے جی ہر وہ چیز یہ ڈیفینیشن لکھ لیجئے اردو میں بھی بتاؤں گی انگریزی میں بھی اور یہ علماء یا قاموس کی جو ڈیفینیشن دی گئی وہ میں شیئر کر رہی ہوں ہر وہ چیز جو علم اور حواس کی پکڑ میں نہیں آتی یا علم اور حواس سے پوشیدہ ہے everything that is hidden from knowledge and from the senses ٹھیک ہے تو حسی اور معنوی دونوں اعتبار سے ہی آ گیا ہمارے علم کی گراسپ سے یا ہمارے علم کے احاطے سے بھی باہر ہیں کیونکہ بحیثیت انسان ہماری ظاہر لمیٹیشنز ہیں حواس کے اعتبار سے بھی یعنی ہمیں کچھ چیزیں جو نظر نہیں آتی سنائی نہیں دیتی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتی مثلاً شکر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے جہنم ہے زندگی بعد از موت ہے لیکن بعث بعد الموت ہے یعنی دوبارہ جی اٹھایا جائے گا we will be risen once again we will be resurrected لیکن ہمیں ایگزیکٹ اس کی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے تو یہ سب غیب کے اندر آتا ہے اس آیت میں جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے ان اللہ عالم عالم یہاں مطلع کے معنی میں ہے یعنی one who has complete information of something so عالم not as in scholar عالم as in informed مطلع غیب کی کائنز بتائی گئی ہیں جی علماء نے بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نمبر 1 سارے ٹینسز شامل ہو جاتے ہیں all tenses in terms of time یعنی ماضی حال مستقبل سب غیب میں شامل ہے اس کو آپ کیسے سمجھیں گے ماضی کا غیب مثلا قرآن میں کیسے بتایا گیا ہے جب یوسف علیہ السلام کی کہانی کا ایک جگہ ذکر آتا ہے نا
تو نوحی ہی بتایا گیا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو غیب کی یہ بات بتا رہے ہیں. آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. فرام دا قرآن وی گیٹ دا پروف دیٹ غیب انکلوڈز واٹ ہیز ہیپنڈ آلریڈی ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے, بٹ وی مے ناٹ نو, وہ پیچھے چیز ہو چکی. پھر حاضر کا غیب کیا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, وہ لکڑی پہ اپنے عصا پہ کھڑے ہوئے ہیں. جنات کے لیے غیب ہے, جنات کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو دیٹ از ان دا پریزنٹ. کئی دفعہ آپ نے کس سے نعوذ باللہ سنے ہوں گے, ساتھ لیٹا ہوا کوئی شخص ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا. سو دیز آر تھنگز دیٹ وی ڈونٹ نو. مستقبل کا غیب بہت قرآن میں ایٹ لینتھ آیا ہے, اباؤٹ دا فیوچر. دا غیب وچ از دا انفارمیشن اور علم اباؤٹ قیامت, آنے والے واقعات کہ کل کو کیا ہونے والا ہے, یہ سب غیب میں شامل ہیں ان ٹرمز آف ٹینسز. پھر لوگوں کے حالات بھی غیب میں شامل ہوتے ہیں. احوال جیسے آپ کہیں گے لائک what is actually happening with people. So see the story of Ashab Kahf. What was actually happening to them? Even their families thought they are gone, lost, dead. Allah knew that ghaib. The sleepers in the cave. کہ وہ اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے ہیں. پھر زمان و مکان, کون اس وقت کہاں ہے, ٹائم کیا ہے. جو کانسیپٹ آف ٹائم ہے نا انسانوں کا, آئی تھنک ہم بہت کم ابھی کانسیپٹ آف ٹائم کو سمجھے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں, اور اسی لیے ہڈن چیزیں سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم ابھی اللہ پاک کی نالج زمان و مکان کی قید سے زیادہ ہے, یعنی ٹائم اینڈ اسپیس اس سے آگے ہے. ٹھیک ہے. And the fourth thing that it's interesting ulama talk about particularly and specifically because of this ayah, the end of the ayah, or the latter portion of the ayah is innahu alimun bi dhati sudur. تو نفس کے جو خیالات ہیں, اندر کیا چل رہا ہے, یہ غیب ہے. اور ہم بڑے ہیلپ لیس ہیں جی, ہم بڑا کلیم کریں ہم اندر کسی کے کیا چل رہا ہمیں کچھ نہیں پتا. حتیٰ کہ ہمیں کئی دفعہ, کیونکہ ہم اپنے ساتھ آنےسٹ نہیں ہوتے, کئی دفعہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ چیزیں سمجھنا ضروری کیوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت یا اسے پہچاننا, جب وہ عالم الغیب ہے, what does that actually imply? اللہ کو کیا کیا پتا ہے. ہمیں بتایا گیا نا کہ ابھی خیال اٹھ کر تمہارے دل سے تمہارے دماغ تک نہیں پہنچا ہوتا, رب کو پتا چل چکا ہوتا ہے. اللہ نوز. حالانکہ اپنے آپ کو سب سے بہتر ہم سمجھتے ہیں. تو قرآن یہ بھی کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, کہ بلکہ انسان اپنے نفس کو سب سے بہتر جانتا ہے, چاہے وہ جتنی ہی معذرتیں یا بہانے پیش کرے, جسٹیفیکیشنز دے. یہ بھی قرآن کی آیات ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گی. مگر اللہ پاک ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں. موونگ آن, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تم سب کو خلیفہ زمین میں. He alone is who made you successors in the earth or on the earth. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جعلا جیم عین لام ہے, اور خلائف فا لام فا ہے. خلیفہ کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں پلورل آ رہا ہے, پلورل فارم میں ہے خلائف. اور ظاہر ہے سو you're seeing خلائف بھی اسم ہے, الارض بھی اسم ہے. پروناؤن آپ ہوا دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آف کورس کائنڈ آف اسم ہے. الذی بھی کائنڈ آف اسم ہے. جعلا یہاں پہ ورب کا پیورسٹ فارم فعلا کے وزن پہ جعلا آ گیا. کم اگین پروناؤن ہے. میں ایک دو آیتوں کے بیچ میں بتا دوں گی, اس سے آپ آئیڈینٹیفائی اور بھی کر سکتے ہیں. فی پھر حرف آ گیا, پھر الارض پھر پراپر ناؤن آ گیا. فمن کفر فعلیہ کفرہ.
تو جس نے کفر کیا تو اس کے اوپر ہے اس کا کفر. whoever disbelieves upon him or against him. یہ جو علی ہے نا یہ یوزلی against یا upon کے لیے آتا ہے, یا اوپر یعنی خلاف, اسی کے خلاف ہے اس کا کفر. whoever disbelieves bears the burden of his disbelief himself. یعنی خود برداشت کرو گے اپنے کفر کا نتیجہ, کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا. خلیفہ کا لفظ آتا ہے جو کسی اور کی جگہ پر آئے, ٹھیک ہے. تو آپ سبسٹیٹیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ریپلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یعنی بعد میں آنے کا معنی ضروری ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جس کا مطلب کیا ہوا, one who replaces or comes after a predecessor. تو آگے ایک چلا گیا, مثلاً آپ ایک آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ سے پہلے کوئی وہاں پر کام کرتا تھا, آپ کے بعد جو آیا وہ خلیفہ ہے. اسی لیے اسلام میں ہے کہ جو کام کیا جائے نا, جو دین کا کام کیا جائے, جو نیکی کے کام کیے جائیں, اس کے ایک دو اصول بتائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ایک کوئی اولی الامر سلیکٹ کیا جائے, یعنی جو لیڈ کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ ٹیم ضرور ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے, اور پھر یہ ہے کہ اپنا خلیفہ ضرور مقرر کیا جائے. یہ مسٹ بتایا گیا ہے. آپ کو یا مجھے کوئی بھی ذمہ داری ہو, there should be somebody جس کو رکھیں کہ اگر ادھر ادھر ہو تو یہ والا کام کون کرے گا. تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو خلائف کا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ ڈفرینٹ سینس میں دیکھیں, ریفلیکٹ کرنے کی اس پہ بھی ضرورت ہے. خلیفہ پھر کیا ہوتا ہے جو آیت نمبر 39 میں بتایا جا رہا ہے, ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن, ایک نسل کے بعد دوسری نسل. ہمارے دادا دادی نانا نانی تھے, اس کے بعد ہمارے والدین آئے, اس کے بعد ہم آئے, اس کے بعد ہماری آگے جنریشن ہے. یہ اس طرح سے ایک چل رہا ہوتا ہے. اور صرف خاندانوں میں نہیں, یہ پورا انسان ہو جانور ہو, یہ جنریشنل چل رہا ہے. تو یہ ایک خلیفہ ہونے کے معنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے جو گزر گئے ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق ان کے لیے مقرر کیا تھا, انہیں ان کا رزق مل گیا. اور ان کے جانے کے بعد اگر وہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ وراثت بعد والوں کو مل جاتی ہے. اور پیچھے ہی ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, رسول ہوتے ہیں علیہم السلام, وہ مال درہم دینار سونا چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے, وہ یہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور اس کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک چن لیتے ہیں. تو یہ ہم نے پیچھے ابھی ہی کیا تھا. اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے خلائف کا کہ یہاں یاد دہانی کیوں کرائی جا رہی ہے, کیونکہ کفر کی آگے بات آ رہی ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئی, اور یہ قصص پورے قرآن میں ہے. there are these stories, there are these narrations, there are these anecdotes, there is history in the Quran, and it tells you after one ummah, one set of people, it was replaced by another set of people. See their examples, learn from them. ان سے عبرت حاصل کرنا, یہ قرآن کا مزاج ہے. جب کئی دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ بڑوں سے اچھا بھی سیکھنا چاہیے, اور کبھی ان سے اگر کوئی اللہ نہ کرے غلطی ہوگی تو اس سے بھی سیکھنا چاہیے. تو یہ قرآن کا انداز ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خلائف بنائے, ایک جنریشن کے بعد دوسری آئی. اب ان میں سے چاہے پچھلی جنریشن کی ہو یا بعد کی جنریشن کو, پچھلی نسل ہو یا بعد کی نسل ہو, جو بھی کفر کرے گا اس کے اوپر اس کا کفر ہے, کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ پاک کے کسی بھی کلام, حکم, کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا, اب اس سے اگر انکار کیا, اگر اللہ کی بات نہیں مانی, نعوذ باللہ اگر اللہ کی بات جھٹلائی, فرما برداری نہیں کی, اس کا جو امپیکٹ ہوگا, یہ آیت یہ کہہ رہی ہے, یہ سمجھ لو یہ تمہاری اپنی جان پہ ہوگا. یہاں بات دوسروں کی نہیں ہو رہی. ایچ ون آف us will have to bear the burden of our own doings. If God forbids we disobey Allah subhanahu wa ta'ala.
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر نفرت میں، غصے میں، اور نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں۔ سملر دو آ رہے ہیں، یہ انداز آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے اسی سورہ میں جو ہم نے پچھلا حصہ کیا ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ٹھیک ہے، یہ خاص خوبصورتی ہے، فصاحت ہے، مکی قرآن ہے، اٹس بیوٹیفل بٹ دیر از آلسو a lot of meaning to it۔ اس کا ٹرانسلیشن جی انگلش میں کیا ہوگا؟ And for the disbelievers, their disbelief does not increase anything except the wrath of their Rabb, and the disbelievers do not gain anything except an increase in their loss۔ آپ دیکھیں پہلی دفعہ جو آیا ہے اس میں عندہ ربہم آ رہا ہے، دوسری دفعہ میں نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ کفر میں بڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں آپ اور میں اگر دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یزیدو میں روٹ زا یا دال ہے، جب ہم کسی چیز میں بڑھنے کا معنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر پہنچی، پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی پر پہنچی۔ چھوٹا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ کلاس 1 سے 2 میں جاتا ہے، 2 سے 3 میں جاتا ہے، کوئی بھی سیڑھی چڑھی جا رہی ہے، ایک پوائنٹ سے آگے آگے جایا جا رہا ہے۔ یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بھی اسے آپ سمجھیں، یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے رینکس کی، ٹھیک ہے، درجات، ہر چیز میں درجے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی درجے رکھے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں بھی درجے رکھے ہیں۔ ان کو درجوں میں کفر کے مزید، یعنی ایک ہے کہ ابھی چھوٹا سا گناہ شروع کیا، مثلا دیکھیں درجے تھے نا پیچھے جو ہم نے بات کی، ظالم لنفسی، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ درجے ہیں، رینکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں بھی درجے ہیں، اور جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہائیسٹ درجہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے جنت الفردوس ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ wants us to aim high، تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب اپنے لیے دعا کرو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، ڈونٹ سیٹل کہ میں نے ابھی یہ حدیث پڑھی ہے کہ جنت کے باہر باہر جو سب سے کم درجہ ہے وہ اتنا خوبصورت ٹینٹ ہے، تو میرے لیے تو بھائی یہی کافی ہے، میں بڑی صابر شاکر انسان ہوں۔ نہ 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 نہ، ہمیں تو کہا گیا ہے ایم ہائے، جنت الفردوس کا ایم کرو۔ اب یہاں کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کفر میں بڑھتے جاتے ہیں، اور جب یہ کفر میں بڑھتے جاتے ہیں تو یہ نہیں بڑھتے مگر اپنے رب کے نزدیک مقتا، مقتا میں بڑھتے ہیں۔ میم قافتہ، یہ مقتا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ ہے۔ اچھا، غصہ کسی پر کب آتا ہے؟ جب آپ مقام سے دیکھتے ہیں کہ کوئی گر گیا ہے نا، یعنی آپ نے کسی کو بہتر سمجھا تھا، وہ اس سے برا نکلا، اس سے امید تھی، وہ امید ختم ہو گئی، وہ مقام سے گر گیا۔ سو اللہ کے نزدیک کافر جو ہیں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مقام میں گر جاتے ہیں، اور نہیں بڑھتے کافر اپنے کفر میں مگر خسارے میں۔ So when they lose out on their position near Allah, that's when they become losers۔ پھر یہ نقصان بھی ہوتا ہے، جو تھا اس سے کم چلے گئے لیول، اور پھر ساتھ ظاہر نقصان ہوگا تو پھر سزا بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دیکھیں جب بھی قل آتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، قل کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارائیتم، را حمزہ یا، کیا بھلا دیکھا تم نے، اور ارائیتم یہاں پر کون سا دیکھنا ہے؟ یعنی سوچو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہو کہ کیا تم لوگوں نے کبھی یہ بات کنسیڈر کی ہے، غور کیا ہے تم نے کبھی اس بات پر؟ شرکاءکم، تمہارے شریک، شین را کاف، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، الذین، وہ جو، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تدعون دال عین واو۔ اب یہاں کوشچن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں، میں نے عقلی اور نقلی دلائل آپ کو کہا تھا، تفسیر کے اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ریشنل کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، of course this is transmitted knowledge also but reasonings are being given
ٹو پروو سم تھنگ، کہ جن شریکوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ جو پکار کی بات یہاں پر ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ نہ صرف کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، بلکہ کسی اور سے دعا مانگنا بھی شرک ہے۔ یہ کوئی ٹیچر نہیں کہہ رہا یا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تدعون من دون اللہ۔ اس کی ہمارے معاشرے میں بہت انفارچونیٹلی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ دعا سننے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ اور وہ پھر ایک اور بات ہے، پھر وہ وسیلے والی چیز پہ چلے جاتے ہیں، پھر انسانوں ہی کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ ہم کئی دفعہ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، زندہ انسانوں کو بھی اور دنیا سے جو جا چکے ہیں انہیں بھی، ٹھیک ہے؟ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ تخلیق کیا ہے انہوں نے زمین میں، یا ان کے لیے آسمان میں کوئی حصہ ہے۔ تو پہلی جو ریزننگ ہے وہ یہاں الارض پہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دلیل نمبر 1، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ جو شریک ہیں کیا انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے زمین میں؟ ارونی بھی را حمزہ یا، کیا انہوں نے کوئی تخلیق ایسی کی ہے جیسے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، تمہیں بنایا، مجھے بنایا، جانور، چرند پرند، پہاڑ، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا؟ کیا کچھ بنایا ہے تمہارے شریکوں نے؟ انہوں نے تخلیق کی ہے؟ خالق کی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ دوسری ریزننگ، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں؟ Is there for them any share in the heavens؟ یعنی ان کا کوئی کنٹرول ہے آسمانوں میں، آسمان کے چلنے میں، جو ساری گیلیکسیز ہیں، پورا سسٹم ہے، کیا ان کا اس میں کوئی شیئر ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ڈیوائن ریولیشنز ہیں، فہم علی بینۃ منہ، جس میں سے ان کے لیے کوئی حصہ ہے، یا وہ کوئی پروف دے سکتے ہیں، یا وہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں۔ کین یو شو می اینی تھنگ دے ہیو کریٹڈ ان دا ارتھ، یہ جو ارونی میں نی چھوٹی ہے آگے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کریں۔ اور واٹ از their share in the creation of the heavens, or have we given them a book from which they derive a provision of shirk؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تین باتیں بول کے کہ تم نے ان کو حصے دار اللہ کے ساتھ بنا کیسے، یہ ہو کیسے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں وعدہ کرتے ظالم بعض ان میں سے بعض سے مگر دھوکے کا۔ Nay, in fact, the wrongdoers promise each other nothing but delusions۔ یہ جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے یوں کام آئیں گے، یوں کام آئیں گے، کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتے، یہ سب دھوکا ہے۔ اور لفظ غرور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، غین را را سے ہے، ٹھیک ہے؟ دھوکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آتیناہم جو پیچھے گزرا ہے وہ حمزہ تا یا سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دو پروناؤنز ہیں، آتئی از the فعل اور the verb and then there is na and then there is hum۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا، یہ آیت بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اب سوچیں، جو ہم نے شروع میں آج بات کی تھی کہ ہر آیت ہمیں کوئی دعا سکھاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا جو آپ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا جو تخلیق میں آپ کے علاوہ کسی اور کو حصے دار سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح انسان آیات سے دعائیں نکالتا ہے، اور اس سے پھر آپ کا آیت سے ایک ذاتی رشتہ ہو جاتا ہے۔ Nay, in fact, the wrongdoers promise each other nothing but deception۔ تو یہ سب دھوکا ہے، یہ سب وعدے کہ یوں تمہارے لیے یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، یہ سارا کا سارا دھوکا ہے۔ آیت نمبر 41 and it's an important verse۔ All verses are important but کچھ میں layered meaning زیادہ ہوتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسک السماوات والارض۔ آپ کو آج میں نے کونی اور شرعی کی بات شروع میں کی تھی نا،
تو کونی جو ہیونز اینڈ دی ارتھ میں جو ہمیں نشانیاں آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور شرعی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، دونوں طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں ہل جائیں، لڑک جائیں، سلپ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات ہے اس آیت میں۔ اصل میں یہاں پر تھا اللہ تزولا، لا جو ہے وہ یہاں پر حذف ہے، سو اٹ ہیز بین ریمووڈ بیکاز آف لنگوسٹک ریزنس، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان اور زمین ہل جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھاما ہوا۔ یمسکو میم سین کاف سے ہے، تزولا ز واو لام سے ہے۔ زوال کا لفظ آتا ہے جب کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہے، یہ آگے بھی آئے گا۔ ان تزولا، کہ وہ کہیں ہل نہ جائیں۔ امساک کا لفظ آتا ہے جی ایسے کسی چیز کو پکڑ لینا کہ نہ وہ چھوٹے اور نہ وہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، مسکا جو روٹ ہے، holding something in a way that it doesn't, it's not released and it's not broken. So it's a very firm grip، ٹھیک ہے۔ اور زوال کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ زوال کا وقت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا ایک خاص ٹریول کا وہ ٹرانسفر کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے آسمان اور زمین کو پکڑا ہوا ہے، اور بہت چھوٹی عمر میں ہم اسکول میں پڑھنا شروع کرتے ہیں سائنس میں کہ زمین تو ایکچولی موو کر رہی ہے، گول گول گھوم رہی ہے، اور اس کے باوجود رب نے پکڑا ہوا ہے کہ ہم اس پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سوچیں چلتے ہوئے جھولے پہ یا کسی چیز پہ گول گول گھومنے والے کسی میری گو راؤنڈ پہ یا کسی کو رولو کوسٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ہل رہا ہے، اور رب نے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اور یمسک بہت ٹائٹ پکڑا ہوا ہے، نہ چھوٹے نہ ٹوٹے، وہی والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی شان کیا ہے۔ جو پیچھے غیب کی بات ہوئی ہے نا، تو غیب میں پھر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ He says that a Jewish rabbi came to Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی آیا، وہ ریبا تھا جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور زمینوں کو، یہاں پر پلورل آ رہا ہے، زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، تمام درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پانی کو ایک انگلی پر رکھے گا، زمین یعنی جو سوئل ہے، مٹی، اسے ایک انگلی پر رکھے گا، اور باقی پوری جو کریشن ہے اس کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے میں ہوں بادشاہ۔ A Jewish rabbi came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we learned that Allah will place all the heavens on a finger and the earths on a finger, the trees on a finger, the water on a finger, the soil on a finger, and the rest of the creation on a finger. Then he will say, I am the king. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam laughed. His laughing was, by the way, never chuckle. Sound سے نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا ہنسے، اور اتنا ہنسے کہ ان کے پری مولر ٹیتھ نظر آ رہے تھے، یعنی اندر کے دانت نظر آئے۔ They became visible in affirmation of the truthfulness of the speech of the rabbi. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ اس لیے کہ وہ شخص جو یہودی تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 ریسائٹ کی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا اس یہودی سے۔ کوئک کوسچن، یہ کون سی والی حدیث ہوگی؟ قولی، فعلی، تقریری، وربل، ایکشن اور پلیسڈ اپروول؟ ہاں سعدیہ بتائیے۔
جی placid approval. Placid approval. But he laughed and then he recited an ayah. So over there it becomes qawli. جی ٹھیک ہے. حدیث کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں اس سے بھی ان بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ کہیں وہ ہل نہ جائیں. وَلَئِن زَعْلَتَا, and surely if they both moved away, surely if both slipped, اور یہ دو کون ہے؟ یہ جو تسنیہ ڈیول میں آیا ہے زالتا, this is heavens and the earth. In amsakahuma, so huma is a pronoun which is used for dual. دو نمبر جب آتے ہیں یعنی ڈیول آتا ہے, تسنیہ آتا ہے تو ہما آتا ہے. should they ever slip, اور اگر وہ دونوں پھسل جاتے, ان امسکہما, نہیں ان دونوں کو تھام سکتا, من احدن, کوئی ایک بھی, من بعدہی, اس کے بعد. meaning if Allah causes them to slip, nobody can hold them. کیا کوئی آسمان و زمین کو پکڑ سکتا ہے؟ کبھی زلزلوں کی اگر ویڈیوز دیکھی ہوں یا کبھی دیکھا ہو کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو آسمان اور زمین ہل جائے تو کون ہے جو ان کو تھام سکتا ہے؟ اور یہ حدیث بھی ابھی میں نے آپ کو بتائی. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک اللہ تعالیٰ ہے حلیمن, حلم والا, غفورا, مغفرت, خوب مغفرت فرمانے والا. Certainly Allah is most forbearing and oft forgiving. Beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala over here. حلیمن, حلم کیا ہے جی؟ حلم ہے برداشت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیچھے کفر کا ذکر آیا اور شرک کا ذکر آیا, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہے, جو کہ آگے بھی آئے گا کہ ان کو ٹائم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی بہت گناہ معاف کرتا ہے اور ہمیں پھر بھی موقع دیتا ہے, ابھی بھی پلٹ آؤ, ابھی بھی پلٹ آؤ. This delaying of the punishment is Allah's hilm. اور غفورا is his forgiveness, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاف کر دینا. اور اگلی آیت مزید اس کے بارے میں بتائے گی. یہ جو حلم کے حوالے سے ہے, اس کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں. اچھا, ممسک کے حوالے سے حدیث سناتی ہوں آپ کو. اور یہ بہت پیاری دعا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے, اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم حکمران تمہارے پاس آئے اور تمہیں خوف ہو کہ وہ تم پر ظلم کرے گا تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھو. If an imposing ruler comes to you and you fear he will pillage you, then say 3 times. اور یہ دعا بہت ہی پیاری ہے, ہمیں پڑھنی چاہیے, خاص طور پر آج کل جو مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنے ملک کے لیے ہم کبھی ورڈ ہوں یا جو بھی ہو. فَقُلْ اللہ اکبر, اللہ is the greatest, اعز من خلقہ جمیعا, Allah is more powerful than all his creation put together. اور پھر وہ پورا بتایا جا رہا ہے, بہت پیاری دعا ہے, میں آپ سے شیئر کروں گی, میں آپ سے ٹرانسلیشن شیئر کر لیتی ہوں. اللہ از دا گریٹسٹ, 3 دفعہ یہ دعا پڑھو. اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ از مور پاورفل دین آل ہز کریشن ٹوگیدر, اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ طاقتور ہے یا قدرت والا ہے, اگر ساری مخلوق بھی اکٹھی کر لی جائے اس سے بھی زیادہ قدرت والا ہے. Allah is, this is so beautiful, I can't not read the Arabic. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdaru. Allah is mightier than what I fear and worry. اللہ میرے خوف اور پریشانی سے زیادہ بڑا ہے. اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع. I seek refuge in Allah. There is no God but Him, the holder of the 7 heavens.
میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو 7 آسمانوں کو تھامنے والا ہے. لیسٹ دے فال اپون دی ارتھ، کہیں وہ زمین پر نہ گر جائیں، بٹ بائی ہز پرمیشن، مگر اس کی اجازت سے. فرام دا ایول آف یور سرونٹ دس مین، یہ جو آپ کا بندہ ہے اس کے شر سے، یعنی اگر ایک ظالم حکمران ہے. ہز سولجرز، اس کی فوجوں سے. ہز فالوورز، اس کے ماننے والوں سے، اس کے پیچھے چلنے والوں سے. اینڈ ہز پارٹیسنز امنگ جن اینڈ ہیومینٹی، انسانوں اور جنوں میں سے اس ظالم شخص کا جو ساتھ دینے والے ہیں، ان سب کے شر سے اللہ تعالیٰ میں آپ کے پناہ میں آتی ہوں. او اللہ بی مائی پروٹیکٹر فرام ہز ایول، اے اللہ میری حفاظت فرما اس کے شر سے. فار میجسٹک از یور پریز، جل ثناؤک، فار میجسٹک از یور پریز، آپ کی تعریف بڑی شان والی ہے. اینڈ بلیسڈ از یور نیم، اور آپ کا نام بہت بلند ہے، بڑا برکت والا ہے. اور آخر میں ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور یہ 3 دفعہ پڑھا جائے. تو بہت خوبصورت دعا ہے جو حضرت ابن عباس نے ہمیں سکھائی ہے. اور پیچھے شرک کے حوالے سے بھی بات آئی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا موقع دیتے ہیں، اور آگے کی آیات میں کیونکہ آیا اس لیے میں ایک ہی دفعہ یہ حدیث بھی بتا دوں. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اور کوئی چیز بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والے نہیں ہے ان تکلیف دہ الفاظ پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں. No one or nothing is more patient with harmful words he hears than Allah. یعنی اللہ تعالیٰ بہت صبر کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ. اور پھر آگے کیا ہے؟ Verily they ascribe children to him. بے شک وہ اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد میں بھی یہی ہے نا، بے شک وہ اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں. Yet he gives them wellness and provision. پھر بھی اللہ ان کو صحت، عافیت اور رزق دیے چلا جاتا ہے. تو شرک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی انسانوں کو موقع دیتے ہیں. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتے ہیں کہ ابھی پلٹ آؤ، ابھی پلٹ آؤ، ابھی پلٹ آؤ. تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بہت مضبوط قسمیں. اچھا، اقسموا تو قسم سے سمجھ آ گیا ہمیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. ایمانہم یا میم نون سے، اور پھر ساتھ آیا جہد، جہادہ سے ہی لفظ جہاد بھی ہے. اس سے طاقت اور قوت بھی مراد ہے، پر اس سے مشقت بھی مراد ہے. سو اٹ بوتھ مینز power, strength, but it also means toil, hard work, which is why the word jihad means you do your utmost struggle, جس میں پوری طاقت لگے. تو ایک ہوتی ہے عام قسم، ٹھیک ہے، مگر ایک ہے جہدہ ایمانہم. جہدہ ایمانہم جہاں آ گیا، اس کا مطلب ہے پختہ وعدہ، پکا وعدہ. Solemn oath. So this is not an everyday promise, it's a very solid promise. These very people used to swear on solemn oaths by Allah. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے جو کافر ہیں یہ بڑے بڑے وعدے کیا کرتے تھے، بہت قسمیں کھاتے تھے. اور کیا قسمیں کھاتے تھے؟ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، البتہ یقیناً وہ کہتے تھے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے کسی بھی قوم سے. These very people used to swear on solemn oaths by Allah that if a warner ever comes to them, that they would be better guided or most guided than any other nation of the world. وہ کہتے تھے یہ آئے تو صحیح موقع، کوئی آئے تو صحیح ہمیں ہدایت دینے والا، جیسے کوئی آئے گا ہم تو سب سے زیادہ ہدایت پر چلیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
نہیں ان کو بڑھایا مگر نفرت میں. Yet when a warner has come to them, they have increased in nothing but aversion. اب اس آیت کو ذرا سمجھ لیجیے اور قسم کے کانسیپٹ کو بھی. پختہ قسم یا جہدہ ایمان جو ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ 5 چیزوں پر بیسڈ ہے. مقدار پر، کوانٹٹی، کوانٹیفائڈ. مثلا بندہ قسم کھائے تو اس قسم میں ایک تو ہے کہ اللہ کی قسم، لیکن پھر اگر اللہ کے مزید نام یا ایٹریبیوٹ ساتھ ایڈ کرے تو دیٹ مینس کوانٹیفائڈ ہے، اور زیادہ کوانٹٹی ایڈ کی گئی ہے ٹو میک اٹ اے ویری اسٹرانگ اوتھ. مقدار. پھر ہے کیفیت، واٹس دا انٹرنل کنڈیشن. تو اگر بہت زیادہ جذباتی حالت میں ان ڈیپ ایموشنز کوئی قسم کھائی گئی وہ بھی جہدہ ایمان اہم کی کیٹیگری میں آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر زمانہ، زمانے کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو ٹائم. سو فار ایگزامپل قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ عصر کے بعد قسم کھانے کے لیے بلا لو. سو عصر کے بعد کے ٹائم کی قسم جو ہے وہ اسٹرانگر کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آفٹر عصر پریئرس. پھر حالت یا حیت، دا سچویشن، دا کنڈیشن، اس کے حساب سے اٹ کین بی اے اسٹرانگر اوتھ. For example, if you're lying down or you're sitting and you take an oath, a solemn pledge, اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہوئے قسم زیادہ اسٹرانگ کنسیڈر کی جائے گی. اور آخری چیز ہے جگہ. سو فار ایگزامپل اگر کوئی قسم کھائی ہے مسجد میں یا حرم میں یا مسجد نبوی میں تو وہ زیادہ اسٹرانگ قسم ہو گئی نا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. اب وہ قسمیں کھاتے تھے کہ جب کوئی ڈرانے والا آئے گا ہم سے زیادہ ہدایت پہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب آئے تو وہ تو دور ہی چلے گئے، وہ اس راستے سے ہی دور چلے گئے. نوٹ کریں یہاں نذیر، انذار وہ والا کانسیپٹ زیادہ آ رہا ہے. بشیر یا خوشخبری، حالانکہ جو انبیاء آتے ہیں they are both givers of good news and they are warners. But over here نذیر کا کانسیپٹ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کفار اینڈ فار دا ڈس بلیورز. جب کفار کی بات ہو رہی ہے تو خوشخبری نہیں ہے، صرف ڈراوا ہے. فار دا ڈس بلیورز اٹس جسٹ انذار. دیر از نو بشیر والی چیز نہیں کی گئی ہے. آپ ریفرنس کے طور پر سورت الانعام کی آیا 156 اور 157 ضرور دیکھ لیجیے گا. What are we learning from this verse؟ یہ جو آیت ہم نے ابھی مکمل کی ہے 42، کہ ان کے وعدے جھوٹے تھے. کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ پچھلی امتوں کے بارے میں قصے جانتے تھے. They knew what had happened in history. Yet they disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala's callings. آیا نمبر 43 پہ چلیں جی. استکباراً فی الارض، تکبر کرتے ہوئے زمین میں. Behaving arrogantly in the land. وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور بری چالیں چلتے ہوئے. And plotting evil. اچھا، مکر کا لفظ یاد رکھیں، مکر حسنہ بھی ہوتا ہے اور سیئہ بھی ہوتا ہے. اٹس اے پلاٹ، اٹس اے پلان، سازش ہے، چال ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز پلان کرتے ہیں تو وہ حسن کے معنی میں آتا ہے مکر. اور جب انسان کوئی چالیں چلتے ہیں کسی کے خلاف، کوئی کانسپریسی ہے، کوئی ایول تھاٹس ہیں، کوئی شر ہے اس میں انوالوڈ، تو پھر وہ سیئہ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ان کا جو کبر تھا نا، تکبر تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے. یہ تو اللہ کے، انسانوں کو چھوڑے اللہ کے آگے بھی سر نہیں جھکانا چاہتے تھے. اس ایروگنس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا. سیئی اور آگے السیئو آیا ہے، اس کا روٹ ہے سیم واو حمزہ. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. یحیق روٹ ہے ہا یا قاف. اور نہیں گھیرتا یا گھیرتی سازش یا مکر، بری سازش، مگر اس کے کرنے والے کو. اس کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے اس حصے کو. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. The evil plotting backfires or recoils to none but the authors of it. جو کرتا ہے نا گناہ یا جو ایسی سازشیں چلتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے،
جس کے اوپر وہ سازشیں چل رہا ہو اسے نقصان نہیں ہوتا. مجھے آج یہ پڑھ کے اور جو ہم نے حضرت ابن عباس کی دعا دیکھی اتنا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بہت لوگ ہوں گے، وہ بہت زیادہ سمارٹ ہوں گے، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سازشیں چل رہے ہوں، اللہ سے آگے تو نہیں ہو سکتے، اور اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے. اور اگر کوئی اس مکر کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی ٹرائل آ جاتا ہے یا کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے الاؤ کیا ہے کہ وہ ہو، اور اس سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں کچھ بہتری ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو کرنے والا ہے ایول سازشوں کا، اس سے ہی نقصان ہوگا. یہ جو لفظ ہے نا اہل، آپ نے دیکھا ہوگا لفظ اہل فیملی کے لیے بھی آتا ہے، بما اہل و عیال، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں فلاں شخص اس چیز کا اہل ہے، مینس کیپبلٹی کے معنی میں بھی آتا ہے. بٹ اوریجنیٹر کے معنی میں بھی آتا ہے. اوریجنیٹر ایز ان جس نے وہ چیز کی ہے، کرنے والا، فاعل جو ہے، یہاں فاعل کے معنی میں آیا ہے کہ جس نے یہ مکر کیا ہے اس سے اس کا نقصان ہوگا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے طریقے کا؟ Are they awaiting for that end which overtook the former nations؟ تو الاولین از ریفرنگ ٹو جو پچھلے امتیں گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں امم کا ذکر بھی آیا تھا. کیا بھلا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا؟ بیسکلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی عبرت نہیں لی، انہوں نے سیکھا نہیں. ینظرون آیا نا یہاں نون زارا سے. اچھا، اگر عربی میں نظرہ آتا ہے الہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے آنکھ سے دیکھنا. اگر نظرہ آتا ہے فی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا. اور اگر نظرہ نون زارا ان اٹ سیلف آتا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے، پھر وہ انتظار کے معنی میں آتا ہے، ویٹنگ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں are they waiting that they have the same end as عاد، سمود، اصحاب الایکہ؟ کیا ان کے والا اینڈ ان کا بھی ہو، انجام ہو، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں پلٹ جانا چاہیے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. You're seeing Surah Fatir has a certain style. تجدہ واو جیم دال سے ہے، سنت کا لفظ سین نون نون سے ہے، اولین پیچھے گزر چکا ہے وہ اول سے ہی ہے. تحویل ہے واو لام سے ہے جی، اور تبدیل بعد لا سے ہے. اس کی نا لینگویج اس سٹیج پہ آ کے سورت فاتر کی اٹ از ڈیپر. So you shall find no change in the ways of Allah, nor will you find any alteration in Allah's way of dealing. That's the simple translation. تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت یا اللہ کے طریقے کو بدلنے والا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کے طریقے کو یہ بھی بدلنے کے معنی میں آئے گا، چینج ہونے والا، ٹھیک ہے، آلٹریشن یا پھرنے والا. تبدیل جہاں پر آیا نا کہ تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے، تو اس کے معنی دیتے ہیں علماء عذاب ریپلیس نہیں ہوگا، یعنی عذاب چینج نہیں ہوگا جہاں پر تبدیل آیا پہلے. یعنی اگر عذاب آگ کا عذاب دیا جانا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کی جگہ پانی کا عذاب دیا جائے یا کوئی اور عذاب دیا جائے. The punishment, the nature of the punishment will not change. That is the meaning of when it's talking about تبدیلا. اور جہاں تحویلہ آیا ہے وہاں پر ہے عدم تحویل. کیا معنی ہوئے کہ عذاب تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دیا جائے. یہ نہیں ہوگا کہ باپ نے گناہ کیا تو اس کا گناہ جو ہے آزمائش اللہ نہ کرے وہ سزا بیٹے کو مل جائے، اور وائسی ورسا. ٹھیک ہے، امیجن یہ قرآن کی ڈیپتھ ہے اور خوبصورتی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی، دیکھنے میں ہم جلدی سے تلاوت کر کے گزر جائیں گے، مگر اگر واقعی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اچھا یہاں تبدیلا ہے اور یہاں تحویلا ہے، ڈفرنس کیا ہے؟ تو نیچر آف پنشمنٹ یا دا پرسن بینگ پنشڈ، یہ یہاں پر چینج بتایا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولم یسیرو فی الارض، کیا بھلا تم نے دیکھا نہیں جب تم زمین میں آتے جاتے ہو. یسیرو سیر کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹریولنگ، سین یارا. اولم یسیرو فی الارض، کیا بھلا دیکھا نہیں انہوں نے زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم، ہوا اور وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے. عبرت دلائی جا رہی ہے from the generations that have passed. ایک بہت اہم چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ ہے لفظ یسیرو سے، کہ سیر جو ہے وہ عبرت یا سیکھنے کا یا گروتھ یا لرننگ کا سبب ہونا چاہیے. We don't travel or move around just for relaxation or enjoyment. It's a journey of learning. Every time a moment or a moment travels, they are learning. کہ تم پھر دیکھو کیا انجام ہوا تھا جو لوگ تم سے پیچھے گزر چکے ہیں، امتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں اور وہ تم سے زیادہ اسٹرانگ تھے and yet they were punished. Have they not traveled through the land and seen what was the end of those who went before them, who were far superior in strength than these people? اللہ تعالیٰ جزا دے. میری استاذہ کو ان کی مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک ہے ٹریول بائی فٹ اور فزیکل، ایک ہے جسمانی ٹریول سیر، اور ایک وہ کہتی تھی ٹریول بائی ہارٹ ہوتا ہے، دل کا ٹریولنگ ہے. ٹھیک ہے. اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے سیر کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں. اور دل کا کیا ہے؟ جو ہم غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکشن کرتے ہیں، امیجنیشن جب ہماری کام کرتی ہے. there are less limitations to travel of the heart. And both kinds of travels should be journeys of learning. تو جب ہم قرآن کے تھرو بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سیکھنے کا سفر ہے، ہم تاکہ عبرت سے سیکھیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. اور نہیں ہے اللہ کہ اس کو عاجز کر دے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی سیر کرو، جو زندگی کا سفر ہے اس کو بھی گزارو، دل کی سیر ہو یا جسم کی، اور اس سے تم یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں. یعجزہ عین جیم زا سے ہے. There is nothing in the heavens or in the earth which can frustrate Allah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا. ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اسی بیوٹیفل سورہ جس کا ہم اختتام کر رہے ہیں، اسی کی ایک آیت میں آتا کہ بندہ تو اللہ کے آگے فقیر ہے نا. اور فقر وہ غربت ہوتی ہے جو ہڈیاں سپائن کی توڑ دیتی ہے. سورۃ فاتر از اے گیم چینجر. اگر اس کو اس کی ڈیپتھ میں پڑھیں اور اس کو کور ٹو کور پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ واٹ از اٹ سیئنگ، اور پرائیورٹائز پھر انسان کرتا ہے. انہ کان علیما قدیرا. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے. رب تعالیٰ تو جانتے ہیں، اور کیونکہ اس کا علم اتنا ہے. And we've spoken a lot about the ilm of Allah, and today we even spoke about غیب. اللہ کا علم اور پھر اوپر سے اس کی قدرت. ہر علم والا جو ہوتا ہے اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی، ہر قدرت والے کے پاس علم نہیں ہوتا. رب کے پاس دونوں ہیں، اور وہ اپنے علم کی بیسس پہ، کیونکہ دیکھیں اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، وہ پیچھے دیکھیں علم کی بھی بات آئی، غفورہ کی بھی بات آئی، شکورہ کی بھی بات آئی، اب علیمن قدیرہ کی بھی بات آئی. اب آگے دیکھیں، اور یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور اگر اللہ پکڑنے لگ جاتا انسانوں کو ان کی کمائی کی وجہ سے، کمائی کا مطلب جو کام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ما ترکا، نہ رہ جاتا، علی ظہرہا،
اس کی پیٹھ پر، کس کی پیٹھ پر؟ الارض کی پیٹھ پر، کیونکہ پچھلی آیت میں الارض آیا تھا. ما ترک علی ظہرہا، نہ رہ جاتا اس کی پیٹھ پر، من دابہ، کوئی جاندار. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو اس زمین کی پیٹھ پر کوئی جاندار نہیں رہ جائے گا. If it was Allah's will to punish people for their misdeeds, He would not have left any living creature around them on the surface of the earth. کچھ رہ ہی نہیں جانا تھا. کفار کے لیے تو جو ہے سو ہے، پر ہم اپنے لیے بھی دیکھیں پیچھے جو کفار نے کہا نا کہ جب نذیر آئے گا، جب ڈرانے والا آئے گا، ہم بڑے ہدایت یافتہ ہوں گے. سوچنے کی بات ہے، ہم بھی کئی دفعہ بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں. ہم لوگوں کو کئی دفعہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں یہ کرتی. اچھا جب وہ ٹائم آئے گا نا، جب یہ ہو جائے گا تو میں ایسے کروں گی. جب ایکچولی وہ چیز ہوتی ہے تو ہم سے وہ چیز ہوتی نہیں جس کے ہم نے بڑے بڑے ارادے کیے تھے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم صرف سوچ رہے ہوں کافروں کا ہے، پر ہم اپنا بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کے باوجود رزق بھی دیے جاتا ہے، پلٹنے کے مواقع دیے جاتا ہے، ہر روز نماز پڑھنے کے جھکنے کے موقع دیتا ہے، دعا کرنا سکھاتا ہے، قرآن سے کنیکشن سکھاتا ہے، اذان کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہیں سے ایسے دوست لے آتا ہے. کئی دفعہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے اور کوئی ایسی سوشل میڈیا پہ ریل آ جاتی ہے کسی عالم کی کہ آپ کہتے ہیں ارے یہ تو مجھے جواب مل گیا. رب اپنی محبت میں موقع دیے جاتا ہے، ٹائم دیے جاتا ہے، پروکریسٹینیٹ کرتا ہے لٹرلی سزا کو کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، ابھی بھی پلٹ آؤ. لیکن آج ہم نے وہ والی احادیث ڈیٹیل میں پڑھی ہیں دیٹ میری امت کی ایوریج ایج 60 اور 70 کے بیچ میں، اور جسے اللہ نے 60-70 دے دیا وہ کیا بولے گا جا کے؟ جس کا یہ مطلب نہیں کہ ینگ بولیں اچھا اب ہم 60-70 کے ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں، اور دس از دا ایپک کنکلوژن ٹو سورت فاتر کہ تمہیں ابھی ٹائم دیا جا رہا ہے، ابھی بھی پلٹ ہو. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر وہ ان کو مہلت دے رہا ہے ایک مقررہ مدت تک. But he is giving them respite for an appointed time. دابا دال بابا سے ہے. اچھا یؤخر میں حمزہ خا رہا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کسی چیز کو مؤخر کرنا، پوسٹپون کرنا یا ڈیلے کرنا. اور مسمى جی ہے سین میم واو سے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اگر یہ یاد رکھو جب ٹائم آ جائے گا ان کا تو انہیں کیا سمجھ آئے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تب وہ سمجھیں گے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خوب دیکھنے والا ہے. جب موت آ جائے گی تب انہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تو تھرو آؤٹ مجھے دیکھ رہا تھا، میرے دل کے حال بھی جانتا تھا، میرا ہر عمل بھی دیکھ رہا تھا. بِعِبَادِهِ، بندے تو اسی کے ہیں لیکن بصیرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے تھے. When their appointed time will come, they shall realize that in fact Allah has been watching his servants all along. اس سے ہم الحمدللہ سورت فاتر مکمل الحمدللہ آج ہماری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت جگہ آپ اپنے آپ کو پائیں گے، بہت ساری آیات سے ریلیٹ کریں گے، اور بہت کچھ ہے سیکھنے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں عفو اور عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے ہیں، ہم خود، ہمیں صحت، عافیت، ایمان، رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم لنفسہ سے مقتصد سے سابقم بالخیرات کے لیول پر لے کے جائے، اور یہ جانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے آگے فقیر ہیں، آپ عزت والے قدرت والے رب ہیں، سب تعریف اور سب شکر آپ کے لیے ہے، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے۔ آپ ہمیں ان میں سے بنائیے گا جن کے لیے آپ جنت میں جگہ رکھیں، اور آپ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا جن سے آپ ناراض ہوئے۔ آپ ہمیں دنیا میں بھی اچھی کمپنی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھی کمپنی عطا فرمائیے یا رب العزت۔ ہماری اولاد کو روحانی اولاد یا ہماری جو ذریت ہے، اولاد ہے جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے، سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آگے ایک مہینہ ہے، یہ اس کلاس کا بریک ضرور ہو لیکن قرآن سے بریک نہ ہو، قرآن سے ہم قریب رہیں اور انشاءاللہ رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان خیر اور عافیت اور صحت والا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کو ليلۃ القدر انشاءاللہ نصیب ہو، اور ليلۃ القدر پہ معافی اور اللہ کی رضا انشاءاللہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر اور عافیت کے معاملے کرے، سب کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے دعا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب سے قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔